آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 16ویں باب میں سے اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا کہ اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا۔ اس نے پھر پطرس سے کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ کہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ بن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں، بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 22واں اتوار ہے، اور آج ہمارے پیغام کا موضوع صلیب کا بید، یسوع کے دکھ، اس کا قتل کیا جانا اور جی اٹھنا، نیز شاگرد ہونا کیا ہے، شاگردیت کی شرائط اور تقاضے کیا ہے۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل پچھلے اتوار کی انجیل کا تسلسل ہے۔ پچھلے اتوار ہم نے کیا سنا کہ یسوع اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں، پھر یہ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو اس کے جواب میں مقدس پطرس یہ اقرار، اعلان اور اظہار کرتا ہے کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ اور اس واقعے کے بعد یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے، ہجوم کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ He is directly speaking to his disciples. ان سے مخاطب ہے اور ان سے ایک خاص بات کرنا چاہتا ہے، انہیں وہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ بیٹا باپ کے مشن کی تکمیل کیسے، کب اور کہاں کرنے کو ہے۔ شاگردوں کے لیے یسوع کے دکھوں کی یہ پہلی پیشن گوئی سمجھنا
اور اس کو قبول کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے مقدس پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند تیری سلامتی ہو، تجھ پر یہ کبھی واقعہ نہ ہو۔ Why? It was difficult to understand for them. تو آئیں آج کی پاک انجیل کو دو سوالوں کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے جس پر آج غور کیا جائے گا کہ یسوع کو باپ کے مشن کی تکمیل کے لیے کیا کرنا ہوگا، یا باپ کے مشن کی تکمیل کیسے ممکن ہوگی۔ اوکے، ہی از سینٹ، لیکن خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے۔ اب یہ مشن کیسے پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور مشن کیا ہے؟ ریسکیو کرنا، انسان کو گناہ اور بدی سے چھڑانا اور بچانا اور انہیں زندگی عطا کرنا۔ تو پہلا سوال ہے کہ یسوع ہاں مشن کے لیے آیا ہے، لیکن یہ مشن کی تکمیل کیسے ہوگی؟ پہلا۔ دوسرا کہ مجھے یا ہمیں شاگرد ہوتے ہوئے یا بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، یا مسیح کی پیروی کرنے کے لیے کیا درکار ہے۔ تو آئیں ان دونوں سوالوں پر غور کرتے ہیں، اور آج کی پاک انجیل میں ہم ان دونوں سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا سوال، تکمیل مشن کے لیے یسوع کیا کرے گا، یا یسوع کے ساتھ کیا ہوگا، یا کہاں ہوگا؟ وہ کیسے اپنے باپ کی مرضی اور اس کے مشن کی تکمیل کرے گا؟ تو مسیح میں میرے عزیزو، اس کا جواب آج ہمیں پاک انجیل کی پہلی آیات میں، بلکہ آج کی پاک انجیل کے پہلے حصے میں ملتا ہے، جہاں یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتا ہے، اور ظاہر کیا کرتا ہے کہ مشن کی تکمیل کیسے ممکن ہے۔ اور یسوع کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان یروشلم کو جائے، ضرور ہے کہ ابن انسان بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھائے، ضرور ہے کہ ابن انسان قتل کیا جائے، ضرور ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ تو باپ کی مرضی کیسے پوری ہوگی جب بیٹا دکھ اٹھائے گا؟ باپ کے مشن کی تکمیل کب ممکن ہے؟ جب بیٹا قتل کیا جائے گا، جب بیٹا مصلوب ہوگا، جب بیٹا ہم گناہگاروں کے واسطے مارا جائے گا اور رد کیا جائے گا۔ تو مشن کی تکمیل، باپ کی مرضی کو پورا کرنا، اٹ کاسٹ اے لاٹ، اور اس کی کاسٹ کیا ہے؟ دا لائف آف جیسس۔ اس کے جان دینے سے میں اور آپ بچ سکتے ہیں۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ المسیح ہونے کا مطلب کیا ہے، یا خدا کے بیٹے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے وہ ان سے مخاطب ہے، اور آنے والے جو واقعات اس کی زندگی میں رونما ہوں گے ان کی وہ پیشن گوئی کرتا ہے، تاکہ شاگرد ان واقعات کے لیے
جو بڑے مشکل ترین اور کٹھن لمحات ہیں ان کے لیے وہ تیار ہو سکے. بٹ واٹ ہیپنس؟ یسوع اپنے دکھوں کی بات کرتا ہے. یسوع باپ کی مرضی کی تکمیل کی بات کرتا ہے. یسوع باپ کے مشن کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن شاگرد اس بات کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں. اسی لیے آج ایک بار پھر مقدس پطرس جو ہے یسوع کو الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا کہ اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہو. کوسچن، وہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ وہ کیوں اعتراض کرتا ہے؟ وہ یہ کیوں کر کہتا ہے کہ اے خداوند یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہو؟ وائے؟ کیونکہ المسیح کا جو کانسیپٹ ہے شاگردوں کے ذہن میں اور بنی اسرائیل کے ذہن میں وہ بڑا فرق ہے. ان کے لیے جو اویٹڈ مسایہ ہے، جس کے وہ منتظر تھے، وہ فرق انداز سے ان کو رہائی دینے والا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو المسیح آئے گا وہ موسٹ پاورفل ہوگا. جو المسیح آئے گا وہ ہمارے لیے لڑائی کرے گا، ہمیں دشمنوں سے چھڑائے گا، وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا اور اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. So that was their concept. ایسے ہی المسیح کے لیے وہ منتظر تھے. لیکن یسوع اپنے شاگردوں سے یہ کہتا کہ ہاں میں المسیح ضرور ہوں، لیکن میرا راستہ صلیبی راستہ ہے. میری فتح موت پر فتح ہے، میری فتح گناہ پر فتح ہے. میں تمہیں رہائی بخشوں گا، لیکن ان دشمنوں سے نہیں، بلکہ ازلی دشمن شیطان اور موت سے. اس لیے شاگرد یہ بات نہیں سمجھ پائے اور نہ ہی وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اے خداوند یہ تجھ پر کبھی واقعہ ہی نہ ہو. کیسے ممکن ہے کہ المسیح جو حکومت کرے گا، جو زوراور ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، وہ دکھ اٹھائے، وہ قتل کیا جائے، وہ اتنا بے زور ہو، کمزور ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے ممکن نہیں ہے. لیکن یسوع اپنے شاگردوں کو یہی بات سمجھاتا ہے کہ ضرور ہے کہ اٹ شوڈ ہیپن. With whom? With Son of God. Why? For the salvation of the world. دنیا کی نجات کے لیے. عزیزو، لفظ ضرور ہے بڑا بنیادی اور کلیدی لفظ ہے، بڑا خاص ہے. کہ ضرور ہے کہ المسیح دکھ اٹھائے کیونکہ یہ باپ کی مرضی ہے. ضرور ہے کہ المسیح قتل کیا جائے، یہ باپ کی مرضی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. So that is the reason why Messiah must suffer. کیونکہ خدا باپ یہی چاہتا ہے. اور دوسرا اس لیے بھی تاکہ انسان گناہ اور موت کے جوے سے آزاد ہو. مقدس پطرس اور دوسرے شاگرد دے تھنک ڈیفرنٹلی. وہ کہتے ہیں نہیں خداوند تیرے ساتھ ایسا نہ ہو.
در حقیقت ان الفاظ سے مقدس پطرس کیا کہنا چاہتا ہے کہ باپ کی مرضی پوری نہ ہو، مشن پایا تکمیل کو نہ پہنچے، اس لیے یسوع سے کہتا ہے کہ اے شیطان تو میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ یاد رکھیں وہ شخص، وہ شاگرد جو چٹان اور مبارک کہا گیا یا کہہ کر مخاطب کیا گیا، اب اچانک ٹھوکر کا باعث بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کی مانند سوچتا ہے، دنیا کی طرح سوچتا ہے۔ اور یسوع نے بھی یہی کہا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں، جو باپ کی مرضی ہے اس کا نہیں، بلکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ That was the reason۔ اس لیے یسوع اس کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ جو خدا کی مرضی ہے، جو خدا کا الہی منصوبہ ہے، تو اس کے سامنے رکاوٹ ہے۔ The person who was rock now has become block۔ چٹان سے ٹھوکر دینے والا پتھر بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، وہ انسانوں کی طرح سوچتا ہے، وہ خدا کے منصوبوں کی طرح نہیں، یا منصوبوں کو نہیں جان پایا۔ اس لیے یسوع مقدس پطرس کو اور باقی شاگردوں کو نہ صرف صلیب کا بیس سمجھاتا ہے، بلکہ انہیں شاگرد ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ شاگرد ہونے کے لیے کیا درکار ہے اور کیا ضروری ہے۔ اور یہی آج آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ مجھے یسوع کی پیروی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ پہلا کہ المسیح پر ایمان لانا۔ اور المسیح کون ہے؟ جو سفرنگ سرونٹ ہے، دکھ سہنے والا خادم ہے، جو میری خاطر، ہماری خاطر، بلکہ دنیا کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ مجھے اس کا شاگرد ہونے کے لیے ضروری کیا کرنا ہے۔ یسوع جواب دیتا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ وجہ؟ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے۔ تو شاگرد ہونے کے لیے، یسوع کی پیروی کرنے کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ خود انکاری کرنا، صلیب اٹھانا، یسوع کے پیچھے چلنا۔ عزیزو، یہ راستہ جو صلیبی راستہ ہے، یہ کٹھن، دشوار اور چیلنجنگ ہے۔ شاید بے شمار لوگ یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صلیبی راستہ یعنی دکھوں کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ It becomes very difficult for them. تو following Christ means صلیبی راستہ اختیار کرنا، یعنی دکھوں اور اذیتوں میں سے گزرنا اور ہر حال میں، ہر صورتحال میں خداوند کے وفادار رہنا۔ شاگردیت کی راہ مشکل ضرور ہے لیکن زندگی بخش ہے۔ صلیب کا راستہ کٹھن ضرور ہے لیکن یہ راستہ نجات کا راستہ ہے۔
اس لیے شاگرد کو یہ شرائط پوری کرنی ہے اگر وہ یسوع کا پیروکار بننا چاہتا ہے. اور کیوں کر اسے یہ سب کچھ کرنا درکار ہے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے اور یسوع کی خاطر زندگی کھونے کے لیے، کیونکہ جو یسوع کی خاطر اپنی زندگی کھوئے گا وہ اسے ہمیشہ کے لیے بچائے گا. کیونکہ ہماری جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں. انسان کو کیا فائدہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ عزیزو، یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. پہلا، مسیح کی صلیب اور اس کے بید کو سمجھنا. دوسرا، شاگردیت کی زندگی قبول کرنا. تیسرا، شاگرد ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور یہ بات سمجھ لینا کہ انسان کو کیا فائدہ اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے. شاید ہم نے کبھی اس سوال پر غور ہی نہیں کیا کہ ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، عزت، شہرت، دولت، زندگی کی ہر آسائش. اوکے، کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ ہم ساری دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی تگ و دو میں ہیں، لیکن کیا ہم اپنی جان کے لیے، اپنی روح کے لیے فکر مند ہیں یا نہیں؟ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ we have achieved so much and in no time. میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ اپنی سٹڈیز ہائر سٹڈیز جو ہے وہ مکمل کرتا ہے. ہر ایک کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. ہم خوش بھی ہوتے ہیں، خدا کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان میں مغروری بھی آ جاتی ہے. 2010 میں جب میں روم میں تھا، I completed my studies، اور میرے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں 2 ڈگریز تھی، ایک لائسنشیٹ اور دوسرا ماسٹرز، اور واقعی میرے ہاتھ میں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہ بڑی اچھی ڈگری آپ کو بنا کر دیتے ہیں گتے میں، اچھا، بڑے خوبصورت. اور اس وقت I thought I have achieved so much. مغروری آئی کہ میں نے تو بڑا مارکا مارا ہے، شاید میں نے بہت کچھ کیا ہے. اور اس وقت عزیزو میرے ذہن میں یہ آیت آئی تھی، جو آج کی یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، کہ انسان کو کیا فائدہ اگر ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس ہاتھ میں بھی ڈگری ہے، اس ہاتھ میں بھی ہے، but what about my soul? What I have learned? میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ انٹلیکچولی شاید میں نے بہت کچھ گین کیا ہے، لیکن کیا میں خدا کی محبت اور شاگردیت میں بڑا ہوں، ترقی کی ہے یا نہیں؟ And immediately I thought کہ انسان کو کیا فائدہ اگر وہ ساری دنیا حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے. اور میں نے کہا کہ یہ سٹڈیز میرے لیے نہیں بلکہ اٹ از ایٹ دا سروس آف دا چرچ اینڈ مائی پیپل. میرے لوگوں کے لیے ہے، کلیسیا کے لیے ہے، میری جماعت کے لیے ہے. اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو سرو دا چرچ. اس لیے بار بار یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کیا وہ میرے دنیاوی فائدے کے لیے ہے یا روحانی فائدے کے لیے ہے. اگر تو روحانی فائدے کے لیے ہے then continue.
اگر وہ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے, then you have to reflect back. Sit down and reflect and change the way. عزیزو, آج کی تلاوت کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہی ہے. اپنی زندگی پر غور کرنا. ایک شاگرد ہوتے ہوئے یہ جاننا کہ کیا جس راستے کا میں نے انتخاب کیا, جو خود نکاری اور صلیب اٹھانے اور یسوع کے پیچھے چلنے کا راستہ تھا, کیا میں اسی راستے پر ہوں یا میں نے اپنی راہیں بدل لی ہیں؟ اگر وہی راستہ ہے جو یسوع نے دکھایا, then continue, شاباش. اگر راہیں تبدیل ہو گئی ہیں, پھر توبہ کی ضرورت ہے, ریٹرن کی ضرورت ہے, واپسی درکار ہے, اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بیٹے نے باپ کی مرضی کو پورا کیا, یہاں تک کہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا. کیا میں اور آپ باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم جان دینے تک وفادار ہیں؟ اگر ہیں تو شاباش. اگر کوئی کمی ہے تو آج کی تلاوت مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی بلاہٹ اور زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اسے جئیں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.